تو خود اہل بیت کے لیے بھی آخری کم از کم نانا کی آواز سنے اور پھر شہادت کے لیے بھیج دیا جائے، اور اس کے بعد اس جنگ کا، اس معرکے کا، اس جذبہ اور ایثار کا اور قربانی کا اختتام کس پر؟ سجدہ آخر پر۔ علامہ اقبال کا وہ مفہوم ہے نا کہ ضرب ید اللہ اور سجدہ شبیری اسلام کے دو اہم رکن ہیں، ان کو نکال دو تو پھر اسلام میں کچھ نہیں رہتا۔ افسوس، صد افسوس، اس اذان کو بھی ہم یاد کرتے ہیں، اس سجدے کو بھی یاد کرتے ہیں، لیکن نہ اذان کا احترام باقی رہا ہے نہ سجدے کا۔ لہذا ان عظیم جوانوں کے قربانی سے ہمیں قیامت تک کے لیے جس مقصد کے لیے حی علی الصلاح کی آواز بلند ہوتی ہے، حی علی الفلاح کی آواز بلند ہوتی ہے، حی علی خیر العمل کی آواز بلند ہوتی ہے، اسے سمجھنے کے لیے ذات علی اکبر کو ذہن میں رکھنا بہت ضروری ہے۔ صلوات پڑھیں محمد والی۔ علی اکبر جیسے شبیہ پیمبر کے محبت میں سرشار مومن جوان اور عبادت کے لیے کوتاہی کرے، یہ ممکن نہیں ہے۔ شباہت کی بات آئی ہے تو ذہن میں یہ بات آئی کہ مولا کائنات امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام، دو باتیں اس زمانے سے آج تک برابر چل رہی ہیں۔ حقیقت تاریخ ہے، جو علی سے محبت کرتا ہے وہ ٹوٹ کر محبت کرتا ہے، اور جو خدا نے خواستہ دشمنی پر آئے وہ بھی حد درجے دشمنی کرتا ہے۔ ایک چاہنے والا آیا، بات شباہت کی عرض کر رہا ہوں آپ کی خدمت میں، لیکن یہ بات مولا کے ذات گرامی سے واسطہ لینے کی خاطر، مدد لینے کی خاطر عرض کر رہا ہوں۔ محبت میں سرشار یقیناً چاہنے والا ہے، مولا کے قریب آیا، برداشت نہ کر سکا، مولا کے ہاتھ کو پکڑا، چوما، پیشانی چومنے کے لیے آگے بڑھا، مولا نے اپنے آپ کو روک کر کہا، اے شخص، مجھ سے محبت اس لیے نہیں کہ تم مجھے چومنا شروع کرو۔ یہ مولا کا کلام اس لیے عرض کر رہا ہوں، شاید مناسب الفاظ نہ ہو۔ مولا میں محبت کرتا ہوں، عشق کرتا ہوں، آپ کو دل سے چاہتا ہوں، ٹھیک ہے میں مانتا ہوں، مگر مجھے دل سے چاہتے ہو۔ خطبہ ہے، خطبہ کا درمیانی حصہ ہے، نہج البلاغہ کے خطبے کا درمیانی حصہ، اعینونی بورع واجتہاد وعفت وسداد۔ کتنی چیزیں ہو گئی؟ 4 چیزوں سے۔ واقعاً علی کا ماننے والا بننا چاہتے ہو، مجھ جیسا بنو، میری مدد کرو، میرا مددگار بن جاؤ 4 چیزوں سے۔ بورع، تقوی و پرہیزگاری سے، اسے کہا کہ ہاتھ پیر چومنے کے بجائے پیچھے ہو کے کھڑے ہو جاؤ، نقش قدم پر چل کر علی والا بنو۔ بورع وعفت وسداد، واجتہاد وعفت وسداد، نیکی کو انجام دینے کے لیے جستجو کر، جد و جہد اسی سے ہے، اجتہاد اسی کوشش کو کہتے ہیں، جہاد بھی اسی مادے سے ہے، کوشش کرو نیکی پر عمل کرنے اور برائی سے رکنے کے لیے، تم علی والے بن جاؤ گے۔ علی بتا رہا ہے علی والا کیسا بنتا ہے، شبیہ ہے پیغمبر کی جگہ اب شبیہ حیدر سمجھا رہا ہوں۔ اور مولا کائنات اپنے پاک زبان سے، صادق زبان سے فرماتے ہیں، وَسِدَادٍ، برائیوں سے اپنے آپ کو روک کر، اسی سے اردو میں مشکل ورڈ سد باب، سداد، اپنے آپ کو روکو، بالکل فراوان ہے موقع، آٹا چھپا سکتے ہو نہیں چھپاؤ، دھوکہ دے سکتے ہو نہیں دو، 2 نمبر کی چیز 1 نمبر کہہ کر لوگوں کے آنکھوں میں دھول جھونک سکتے ہو نہیں، تب مومن شمار ہو گئے، ورنہ موقع ہی نہیں ہے، پھر وہاں پر رونا دھونا کیا فائدہ۔ اور عفت، 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 بار بار میں نے گزارش کی ہے، وہ مومن نہیں ہو سکتا جس کے اندر حمیت و غیرت انسانی نہ ہو۔ کسی موقع پر عرض کیا تھا 4 افراد جہنم میں جائیں گے ایک عورت کی وجہ سے، یہ حدیث ہے، صرف جذباتی گفتگو نہیں ہے۔ ایک خاتون بے پردگی کی وجہ سے جہنم میں لے جائی جائے گی، لیکن روکو،
جس کی وجہ سے میں برائی میں مبتلا ہوئی ہوں انہیں تو ساتھ لے کر آؤ۔ نمبر ایک، باپ کے بارے میں شکایت کرے گی۔ جب جہنم کا فیصلہ ہوگا، میرا باپ ہر کام مجھ سے لیتا تھا، ہر چیز کے بارے میں نصیحت کرتا تھا، لیکن شرعی حجاب کے بارے میں مجھے کوئی نصیحت کرتا نہیں تھا، لہٰذا میں اس راستے سے ہٹ گئی، سبب باپ بنا، اسے بھی جہنم میں ڈالو۔ اولاد مشکل میں۔ نمبر دو، سگے بھائی کے بارے میں شکایت کرے گی۔ بھائی بہن کے بارے میں مناسب غیرت کا مظاہرہ کرتا ہے، لیکن وہ پاکستان میں غیرت کا مظاہرہ کیا جاتا ہے، وہ غیرت کی بات نہیں کر رہا ہوں۔ اسے بھی لے کر آؤ، اس لیے کہ ہر مطالبہ مجھ سے کرتا تھا، لیکن اس بارے میں اس نے بتایا نہیں۔ دو بندے، اس کے بعد بھائی اور باپ کے بعد شوہر کے پاس جاتی ہے بیچاری، شوہر کے بارے میں شکایت، یہ کرو یہ نہ کرو، نمک کم زیادہ ہونے پر بھی مار پیٹ کرتا تھا، لیکن مارکیٹ بے پردہ جانے پر وہ کوئی مار پیٹ نہیں کرتا تھا، روکتا نہیں تھا، لہٰذا میں آزاد ہو گئی اور اس منہج تک پہنچو، اسے بھی جہنم میں ڈال دو۔ چوتھے نمبر پر بچے کو، اپنے فرزند کو بولے گی اسے بھی جہنم میں ڈالو۔ میں نے عرض کیا یہ جذباتی باتیں نہیں ہیں، حدیث کا مفہوم عرض کر رہا ہوں آپ کی خدمت میں۔ اسے کیوں؟ اور کوئی ماں سے منوائے کہ نہ منائے، بچہ جو ٹرک جانتا ہے نا، باپ دو تھپڑ مار کے چلا جاتا ہے، تمہارے ساتھ کون الجھے گا؟ اب تمہارا کیا طریقہ مجھے نہیں پتا، لیکن ماں کے پاس بالآخر اپنا مطالبہ حل کرا کر ہی نکل جاتا ہے۔ اور تاریخ میں ہے کتنے ایسے فرزند ہیں جو ماؤں کو خدا کی نافرمانی سے روکنے میں بھی انہوں نے ضد کی ہے، مطالبہ کیا ہے۔ خدا کرے ایسا نصیب ہو، ایک خاندان کو جانتا ہوں 10-12 سال کا بچہ ہے، وہ کبھی ماں کو بازار میں بغیر چادر جانے کی اجازت نہیں دیتا۔ 12 سال کا بچہ کیا روکے گا، کیا کرے گا، لیکن اپنے طور پر احتجاج ضرور کرتا ہے۔ وہ فخر سے کہتی ہے کہ میں اس نہج پر نہیں تھی، اس بچے کی وجہ سے اب میں عادی ہو گئی ہوں کہ جب بھی جاتی ہوں چادر اسلامی حجاب میں جاتی ہوں۔ اگر ایسا نہ ہو، یہ لطف خداوندی ہے، یہ توفیق ہر ایک کو ملتی نہیں ہے، لیکن ایسا نہیں کہ کسی تھیلی میں توفیق ملتی ہے ہم 10-15 روپے کی خرید کے لا کے لے آئیں گے اور اپنے پیٹ میں ڈالیں گے، وہ نہیں ہے۔ یہ کم از کم پیدا کرنا ہوتا ہے۔ خدا کی طرف ایک قدم بڑھاؤ تو 10 قدم خدا اپنی طرف بلاتا ہے۔ تو امام علیہ السلام نے کہا کہ نمبر 1، اعینونی بورعن، یہ تقوی پرہیزگاری، واجبات ادا کرنا، محرمات سے اپنے آپ کو۔ یاد رکھیے مومنین کرام، شعبان کا مہینہ، رمضان کا مہینہ ان قریب آنے والا ہے، جب تک گناہوں سے بچ کر واجب بجا نہ لا جائے نجات کا تصور بھی نہیں ہے۔ خام خیالی اور مفت بانٹنے والی جنت سے مرعوب نہ ہونا۔ نمبر 2، عفت و حیا اور اجتہاد، جد و جہد اور گناہوں سے اپنے آپ کو بچا کر ہی تم علی والے بن سکتے ہو۔ کون؟ علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام۔